نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اکرام، اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ذکر کے ساتھ شکر کو بھی شامل فرمایا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر کرو اور کفر نہ کرو۔ لہذا شکر کی فضیلت میں بہت سی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزے دار کی طرح ہے۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ ہمیں آقا علیہ السلام کی کوئی عجیب بات سنائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ بات سنی تو اشک بار ہو گئیں، یعنی رونے لگیں، اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی کون سی بات عجیب نہیں تھی، سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تشریف لائے اور میرے بستر میں میرے ساتھ لیٹ گئے، یہاں تک کہ آپ کا جسم اطہر میرے جسم سے مس ہونے لگا۔ تب آپ نے فرمایا اے ابو بکر کی بیٹی، مجھے اجازت دو تاکہ میں اللہ رب العزت کی عبادت کروں۔ میں نے عرض کیا اگرچہ میں آپ کے قرب کو بے انتہا پسند کرتی ہوں، مگر آپ کی خواہش کو میں ترجیح دیتی ہوں، لہذا میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ ضرور عبادت فرمائیں۔ آپ اٹھ کر پانی کے مشکیزے کی طرف کو گئے اور تھوڑے سے پانی سے وضو فرما کر آپ نے نماز شروع کر دی، اور آپ رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کے آنسو سینے مبارک پر بہنے لگے۔ پھر آپ رکوع میں سجدے سے سر اٹھا کر بھی روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر فجر کی نماز کے متعلق عرض کیا۔ میں نے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ کس لیے روتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور میں کیوں نہ روؤں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اس لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی نشانیوں کو یاد کر کے مولا تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ عزیزوں، شکر کی چند قسمیں ہیں۔ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر دل سے بھی ہوتا ہے، اور شکر اعضائے بدن سے بھی ہوتا ہے۔ دل کا شکر تو یہ ہے کہ نیکیوں کا ارادہ کرے انسان اور مخلوق سے ان نیکیوں کو پوشیدہ رکھے۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ ان کلمات کو ادا کرے جو اظہار شکر کے لیے مخصوص ہیں، یعنی الحمدللہ، سبحان اللہ وغیرہ وغیرہ۔ اور بدن کے اعضاء کا شکر یہ ہے کہ ان اعضاء کو عبادت الہی میں مصروف رکھے اور برے کاموں کے اندر ان اعضاء کو استعمال نہ کرے۔ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ وہ جس مسلمان کا عیب دیکھیں تو اسے ڈھانپ لیں، ان کو چھپائیں۔ کانوں کا شکر یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کی برائی سنیں تو ان برائیوں کو چھپائیں، ان کو کہیں بیان نہ کریں، یہی ان کا شکر ہے۔ اور زبان کا شکر یہ ہے کہ وہ تقدیر الہی پر اپنی رضا کا اظہار کرے، اور اسے یہی حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے ایک شخص سے معلوم کیا کہ تم کیسے ہو؟ اس نے کہا کہ اچھا ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا
یہاں تک کہ تیسری مرتبہ پوچھنے پر اس شخص نے کہا کہ میں اچھا ہوں، اللہ کی حمد اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہی کچھ تم سے سننا چاہتا تھا کہ تم اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کر رہے ہو یا نہیں، اس کی تعریف کر رہے ہو یا نہیں۔ بزرگان دین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دوسروں سے معلوم کیا کرتے تھے کہ تم کیسے ہو۔ ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ لوگ جواب میں اللہ کا شکر ادا کریں اور جواب دینے والا اور پوچھنے والا دونوں کا شمار شکر گزاروں میں ہو جائے۔ ان کی اس بات کے اندر ریاکاری قطعی طور پر داخل نہیں تھی، ریا کا اس میں قطعاً کوئی دخل نہیں تھا، محض ان کی رضا یہ تھی کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں پر انسان الحمدللہ یا اللہ کا شکر ادا کرے۔ جس شخص سے بھی اس کی حالت پوچھی جائے وہ تین باتوں میں سے ایک بات کرے گا، شکر ادا کرے گا یا شکایت کرے گا یا پھر خاموش رہے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ عبادت ہے، شکایت کرنا گناہ ہے جو دینداروں کے نزدیک سخت ناپسندیدہ فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی برائی کا کہنا ہی کیا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے دستے قدرت میں بندے ناچیز کی تمام چیزیں ہیں۔ لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ مصائب پر صبر نہیں کر سکتا، قضاء الہی پر راضی نہیں ہو سکتا، وہ لامحالہ اپنی تہی دامنی کا شکوہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ لوگوں کے آگے شکایتیں کرنے کے بجائے اللہ رب العزت کے حضور اس کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کرے، دعائیں کرے کہ الہی ان مصائب اور پریشانیوں سے تو مجھے نجات عطا فرما۔ فرمان الہی ہے کہ تحقیق تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے اللہ کے بندے ہیں۔ اب مولا رب العزت نے فرمایا کہ تحقیق تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ کے یہاں رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔